سورہ القاریہ سے معلومات۔ حادثہ قیامت کیا ہے؟ اگر تو لگتا ہے کہ ہے تو فکر کیوں نہیں ہے، اور نہیں تو نہ ہو، نافرمان خود ہی بھگتے۔ معلوم پڑتا ہے اللہ کو ہی زیادہ فکر ہے خود کے نافرمان بندوں کی، ایک ماں کی طرح وہ بھی نافرمان یا اکھڑ اولاد کی روٹی پکا کر ہی بیٹھتی ہے، راستہ بھی دیکھتی ہے، بھلے وہ شراب پی کر گالیاں بکتا ہی گھر میں داخل ہو، اور سہارا بھی دیتی ہے اس کی کھٹیا تک۔ یہ تو ایک ماں کا بیان ہے۔ وہ ذات پاک تو خالق ہے، مالک ہے، نظر بھی رکھے ہوئے ہے، پیار بھی کرتا ہے کئی کئی ماؤں سے بھی زیادہ، رازق بھی ہے، بھلے اسے مانو نہ ہی مانو۔ یہ سورہ نمبر ہے 101۔ القرآن مکمل ہوا چاہتا ہے، نافرمان اڑے کھڑے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تم جانتے نہیں؟ زور دے کے کہہ رہا ہے کہ وہ آنے والی آفت، وہ ہونے والا حادثہ، وہ سخت آواز، وہ زوردار کڑک کھڑک ہے کیا؟ وہ بنا بتائے آ دھمکنے اور ہڑبڑا دینے والا کیا معاملہ ہے؟ وہ کھٹکا ہے جس کی نہ ہی کسی کو پرواہ ہے، نہ ہی فکر، نہ انتظار، نہ ہی خوف۔ تبھی تو نافرمانی عروج کو ہے، اور تکبر اور غرور بھی۔ اللہ اس آنے والے وقت کو عظیم بھی کہتا ہے، یعنی بڑا، بہت ہی بڑا۔ جس کو بڑا بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، بھلے وہ انسان کے حوالے سے ہی کہہ رہا ہو، مگر غیر معمولی تو کہہ ہی رہا ہے۔ اللہ سوال بھی کر رہا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ معنی کہ تم ادراک نہیں رکھتے کہ کیا بھگتاوا ہے آگے، یعنی معصوم ہو اور انجام سے بے خبر ہو؟ مگر معلوم تو پڑنا چاہیے کہ یہ جو سب یہاں بازار لگا ہے، اس کا کوئی تو انجام اختتام ہوگا ہی، یا ہونا چاہیے، اور نتیجہ نکلے گا ہی۔ اسی کو حادثہ اور غیر معمولی حادثہ کہہ رہا ہے سب کا مالک، خالق اور رازق۔ بھلے نہ ہی مانو اس کی بات، مگر یہ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نہیں ہوگا، اس کا تو انتظار ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کا سوال یہ ہے کہ انتظار کیوں نہیں ہے، یا جانکاری کی پریشانی کیوں نہیں ہے؟ اب اللہ کچھ جانکاری خود ہی دے رہا ہے کہ انسان کی اوقات اس لمحے کیا ہوگی جب ہلچل اور بھگدڑ مچی ہوگی۔ انسان جو آج کو خود ہی دنیا کا بادشاہ جانتا ہے اور دندناتا پھرتا ہے، یہ ہوا سے بھی ہلکا ہو جائے گا، جس کی زندگی بھی کیا ہے اور موت بھی کیا ہے۔ پروانے کی زندگی بھی کیا معمولی اور بے حقیقت ہوتی ہے۔ یوم الدین کو جب انسان مردود، نافرمان کو خود کی حقیقت معلوم پڑے گی تو لگ پتا جائے گا۔ آج تنہائی، بے سر و سامانی، اکیلا پن، نا امیدی ہے۔ اب پچھتاوا بھی کیا، وقت لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اب بس میں اور میرے اعمال تف ہے۔ ایک اور مضبوط شے جس کو انسان سب سے ہی ناقابل تسخیر جانتا ہے اس فانی دنیا میں، وہ ہیں پہاڑ، اونچے، لمبے، مضبوط، میلوں میل پھیلے، بے خوف۔ ان کی اوقات بھی اللہ بتا رہا ہے کہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھن کی روئی کی مانند۔ ان کا ریشہ ریشہ الگ ہوگا، اور یہ بھی بے حقیقت ہی ہوں گے۔ پہاڑ سے مراد ایک تو پہاڑ ہے، اور ایک اللہ بتاتا ہے کہ مضبوط اور نہ ہلا دینے والی شے جو قائم رہتی ہے اس وقت بھی، جب زلزلہ ہو، طوفان ہو، وہ قائم ہیں۔ پہاڑ لاوا اگلتے ہیں، اڑتے نہیں، اور انسان ہمیشہ پہاڑوں کو طاقتور ہی جانتا ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے نے بھی کہا کہ سیلابی طوفان آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ ہے اس دن کا حال جس کا ذکر ہم کو خوف نہیں دلاتا۔ اس دن بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں زندگی گزار رہے ہوں گے، اس کی خوشنودی کے لیے خود سے، اوروں سے معاملہ کر رہے ہوں گے، وہ اس بھگدڑ اور نفسا نفسی میں، عیش میں ہوں گے۔ اگر آج اس کی ہی فکر کر لی جائے کہ میرا ہر عمل تولا جا رہا ہے، اور جو تولا جا رہا ہے تو کہیں تو لکھا بھی جا رہا ہوگا، حساب جو ہونا ہے، اور ظاہر ہے اسی لیے تو تولا جا رہا ہے۔ جب جگ لکھا جا رہا ہے تو پیشی بھی ہوگی، پیشی ہوگی تو نتیجہ بھی ہوگا، نتیجہ ہوگا تو علل اعلان ہوگا، عہدہ ملے گا سب کے سامنے، مرتبے کی جگہ بھی دکھائی جائے گی، بھیجا جائے گا اور دوام ہوگا۔ بھاری اعمال والے ہی فلاح پائیں گے، ہلکی میزان والے نامراد ٹھہریں گے۔ اب تو جان ہی لو، یہ کمال میزان ہوگی، بتاتی جائے گی اور بھیجتی جائے گی اوپر سے اوپر کے درجات میں اللہ کے حکم سے، اور پھینکتی جائے گی گڑھوں میں نیچے سے نیچے، آگ اور پتھر سے بھرے۔
ان بھاری میزان والوں کی من پسند عیش ہوگی اور ہلکے وزن والوں کی گہرے گڑھے میں ساری لافانی زندگی گزرے گی۔ اس گڑھے کا ابھی تو پتہ نہیں پڑ رہا کہ کیا ہے، دہکتی آگ ہے۔ دہکتی آگ کیا ہوتی ہے آج کا انسان نہیں جان سکتا۔ ہم 100,000 اشیاء کو روز مرہ کی زندگی میں سمجھ نہیں پاتے، مگر ملتے جلتے موقعوں سے سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور کسی حد تک سمجھ بھی پاتے ہیں اور نہیں بھی، مگر کوشش تو کرتے ہی ہیں نا۔ مگر نار سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، جہاں ساری عمر پڑے رہنا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو یہاں سے وہاں جانے کا انتظار ہے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ صرف یہ کہہ کر نہیں چلے گا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کے لیے اگر وہ معاف کرنے والا ہو جائے تو ان کا کیا، جو زندگی اسی کی نام لگائے کھڑے ہیں۔ خود سے پوچھو اور جانو کہ وہ عادل ہے، منصف ہے۔ منصف پہلے ہے، عادل پہلے ہے، پھر غفور بھی ہے، رحیم بھی۔ اب بھی اس کے راستے میں اکڑے نہ رہو۔ کھڑکھڑانے والی آنے والی ہے، اس کے کھڑکھڑانے سے پہلے اٹھ کھڑے ہو۔